اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی کامل اور سچی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے وقت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ان صفات کاملہ والے معبود، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بالکل سیدھے اور صحیح راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، جو نہ بعد میں مورد سزا ہوئے اور نہ گم کردہ راہ۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ البقرہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم، الف لام میم، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، یہی ایک اعلیٰ درجے کی اور کامل کتاب ہے، اس میں شبہ اور نقصان والی کوئی بات نہیں، متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، انہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور تم سے پہلے اتارا گیا تھا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، یہی لوگ اس اعلیٰ درجے کی ہدایت پر متمکن ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یہی لوگ دین و دنیا میں بامراد ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، لیکن جو کفر پر قائم ہو گئے، اب چونکہ تمہارا انہیں متنبہ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم۔
اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور بعد میں آنے والے دن پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اپنے سوا کسی کو محروم نہیں کر رہے اور وہ محسوس نہیں کرتے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، اللہ نے اسلام کو کامیاب کر کے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ دیکھو یہی لوگ دراصل فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور و احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے دوسرے ایماندار لوگوں کے ایمان لانے کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان ناسمجھوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں؟ دیکھو حقیقت میں خود یہی ناسمجھ ہیں، مگر یہ اپنی حالت کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے سرغنوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو انہیں محض خفیف بنانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ انہیں خفیف و حقیر کر دے گا، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنی سرکشی کے طوفان میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ انہی لوگوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی اختیار کر لی ہے، مگر نہ ان کا یہ لین دین نفع مند ثابت ہوا اور نہ وہ درست راہی اختیار کرنے والے بنے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے کسی نے تاریکی میں آگ سلگائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان منافقوں کا اجالا دور کر دیا اور انہیں مختلف قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ اپنی گمگشتگی سے لوٹیں گے نہیں. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اور بعض منافقوں کی حالت ایسی ہے جیسے مفید بارش بادل سے برستی ہے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، ہولناک آوازوں کے باعث مر جانے کی دہشت سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. خیرگی کا یہ عالم ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بینائی اچک کر لے جائے گی. جب بھی وہ انہیں چمک دکھاتا ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی اور بینائی بالکل سلب کر لے. اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ہر طرح کی آفات سے بچے رہو. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے اس زمین کو راحت کے لیے بنایا اور آسمان کو حفاظت کا ذریعہ اور بادل سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے بطور رزق قسم قسم کے پھل پیدا کیے، سو تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تم اس قرآن کی سچائی کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر وقتاً فوقتاً نازل کیا ہے کسی تردد میں ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں، تو اگر تم اس تردد میں سچے ہو تو اس کی سی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے اپنے وہ سب مددگار بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم نے مقابلہ نہ کیا، اور یاد رکھو آئندہ بھی ہرگز اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو اس پر ایمان لاؤ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور بت پرست بنیں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے مناسب کام کیے بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے گھنے باغ ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل بطریق احسن دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی وعدہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ان کے اعمال اور وعدہ سے ملتا جلتا اور بار بار دیا جائے گا، اور ان باغوں میں ان کے ہر پہلو سے پاک و پارسا کیے گئے ساتھی ہوں گے، اور وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ جنت کے بیان کے لیے کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں رکتا، خواہ وہ ایک حصہ ہی کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ پھر جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے ہیں وہ تو اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل درست بیان ہوئی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کا اس مثال کے بیان سے کیا منشا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو گمراہ قرار دیتا اور ان کی گمراہی ظاہر کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ ان بد عہد لوگوں کے سوا کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی اطاعت کا عہد اس کے پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس تعلق کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ زیاں کار ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگو، تم کس طرح اللہ اور اس کے احکام و صفات کا انکار اور اس کی بے قدری کرتے ہو، حالانکہ تم بغیر زندگی کے تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ زمین سے اوپر بلندیوں کی طرف متوجہ ہوا، اور انہیں مکمل 7 آسمان بنایا، اور ان کی ضرورت کا لحاظ کر لیا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے انسان، اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں اس ملک میں ایک خلیفہ معمور کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے لوگ بھی پیدا کریں گے جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ حالانکہ جس حد تک آپ کی تسبیح و تقدیس کا سوال ہے، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کے بے عیب ہونے اور آپ میں سب عظمتوں کے پائے جانے کا اقرار تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو ضرورت کے سب نام سکھائے، پھر جن کے وہ نام تھے انہیں ملائکہ کے سامنے کیا اور کہا جب تم درست بات کہہ رہے ہو تو مجھے ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا آپ بے عیب ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں، یقیناً آپ ہی کامل علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اس پر اللہ نے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ. پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کے اظہار سے تم قاصر ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کی اطاعت کرو تو سب نے اطاعت کا اقرار کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے سختی سے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، اور وہ کیوں ایسا نہ کرتا جبکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور جہاں سے جب اور جس طرح چاہو اور اس میں سے آزادی سے اچھی طرح کھاؤ، تمہیں ضروریات زندگی سہولت اور کثرت سے ملیں گی، اور دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آخر شیطان نے ان دونوں کو اس ممانعت کے بارے میں ان کے ارادے کے بغیر لغزش دے دی، اور اس طرح انہیں اس حالت امن سے جس میں وہ تھے نکال دیا، اور ہم نے انہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے اس ملک میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فائدہ اٹھانا مقدر ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کئی مفید باتیں حاصل کیں، تب وہ خدائے برتر اس کی طرف فضل سے متوجہ ہوا، یقیناً وہی فضل سے متوجہ ہونے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب اس حالت سے نکل جاؤ، یقیناً پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نہ کوئی راہبری کا سامان آئے گا، تو اس وقت جو لوگ میری راہبری کے پیچھے چلیں گے تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہی آگ میں گرنے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے، بس صرف مجھ ہی سے اس طرح ڈرو جس میں احتیاط شامل ہو اور جو ڈر کام کی طرف رغبت پیدا کرے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو اس صحیفے کو سچا کر دکھانے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری باتوں کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی مفاد دنیا نہ لو، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور ایسا نہ کرو، یہ بڑی ملامت کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ اور سچ کو چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور دیکھو، نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دو اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم الہی کتاب توریت پڑھتے ہو؟ کیا اسے پڑھ کر پھر بھی تم اپنے آپ کو ایسی حالت سے نہیں روکتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ دونوں باتیں یقیناً بڑی مشکل ہیں، مگر ان عاجزی اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانے والے ہیں۔